ذکر فکر کے بعد اللہ اسے توفیق دیتا ہے کائنات پر تدبر کی، اور اللہ اس کے لیے ہدایت کا راستے کھولتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، سورہ آل عمران کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مومن کی شان بیان کر رہے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے ہر حالت میں، کہ وہ کھڑا ہوا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ لیٹا ہوا ہے۔ یہ تین ہی حالتیں ہوتی ہیں انسان کی۔ اور میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، کہ وہ اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے، اور اللہ کے ذکر کے نتیجے میں اللہ اسے یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ اللہ کی کائنات پر تدبر کرتا ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور پھر اللہ کی کائنات پر وہ تدبر کرتا ہے، غور کرتا ہے، اللہ کی آیات کو نشانی کے طور پر دیکھتا ہے۔ ہر کلی میں اسے پوری کائنات نظر آتی ہے۔ تو ذکر کے ساتھ تفکر کے نتیجے میں وہ فوری طور پر چیخ پڑتا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ رب العالمین تو نے یہ سب کچھ جو بنایا ہے وہ فضول نہیں بنایا۔ اس ذکر کے نتیجے میں اللہ اسے توفیق دیتا ہے کائنات پر تدبر کی، اور وہ کائنات اسے ہدایت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ وہ تدبر، غور و فکر اسے ہدایت کی طرف لے کر جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کی طرف لے کر جاتا ہے، اور وہ چیخ پڑتا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا رب العالمین یہ سب کچھ تو نے فضول نہیں بنایا، اس کا کوئی مقصد ہے۔ اسے زندگی کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ ذکر فکر کے بعد اللہ اسے توفیق دیتا ہے کہ وہ کائنات کی آیات کے ذریعے اپنے رب کی معرفت حاصل کرتا ہے، سبحانک فقنا عذاب النار، اور وہ اعتراف کرتا ہے کہ یا رب العالمین تو نے جو کائنات میں چیزیں بنائی ہیں وہ ہر عیب سے پاک ہیں، وہ پرفیکٹ ہیں، یا رب العالمین تیری بنائی ہوئی ہر چیز کمال درجہ رکھتی ہے، یا رب العالمین سبحانک فقنا عذاب النار۔ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ وہ اپنی عاجزی کا اعتراف کرتا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے۔ تو میرے بھائیوں، جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اسے توفیق دیتا ہے کہ وہ اس کی کائنات پر تدبر کرے، اور اللہ اس کے لیے ہدایت کا راستے کھولتا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ اسے اپنی معرفت عطا کرتا ہے، اور وہ پھر اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے بعد اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتا ہے، اور اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہے اس کی رحمتوں کی، اس کے فضل کی، اس کے کرم کی، آخرت کی کامیابی کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ذکر کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے، ذکر صرف اللہ کے ناموں کی تکرار کا نام نہیں ہے، ذکر چند خاص اذکار کی تکرار کا نام نہیں ہے، ذکر حقیقت میں اس اندر کی آواز کا نام ہے کہ جب آپ زبان سے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ کا دل بھی آپ کی زبان کے ساتھ ہے، اپنے پورے جسم کو، اپنے پورے وجود کو اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں شامل کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اور جب کبھی
انسان کو اس کائنات میں اللہ کو پہچاننے، کائنات کے ذریعے اللہ کو سمجھنے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے میں مشکل ہو رہی ہو، تو اس کا نسخہ یہی ہے کہ انسان واپس اللہ کے ذکر کی طرف جائے، اپنے ذکر کو چیک کرے، اپنے ذکر کو بہتر کرنے کی کوشش کرے۔ جب وہ اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ اس کے لیے اپنی معرفت کے دروازے کھولے گا۔ جب وہ اللہ کی کائنات پر تدبر کرے گا، اللہ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھولے گا، اور اس کے نتیجے میں وہ اللہ کی معرفت حاصل کر سکے گا، ایمان کی حلاوت حاصل کر سکے گا، اور وہ اس اعتراف کے ساتھ کہ وہ ایک عاجز اور کمزور بندہ ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرے گا، اللہ کی مغفرت کے لیے، اللہ کی جنت کے لیے، عذاب سے نجات کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔